الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی مختصر اور آسان تفسیر کے لیے آج ہم قرآن حکیم کی پہلی سورت الفاتحہ، کتاب کو کھولنے والی جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت بینہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب کریم نے تو تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ لفظ الحمدللہ، اس کا معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی جو تعریف ہے، حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ جل جلالہ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ مزید کے کلام حکیم کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان ہی۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بے پناہ بے شمار احسانات اور انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ لفظ للہ، الحمد سے آگے لفظ للہ کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں بھی حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مسلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ لہٰذا بہترین افراد کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے خود بھی کلام حکیم کو سماعت فرمائیں، پڑھیں اور سمجھیں، اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں اور سمجھانے کی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کوشش کریں۔ صدق اللہ و مولانا العظیم، و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔